صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا دردناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائیں گی۔ یہ واقعہ ہے اس ظالم باپ کا جس باپ نے اپنی بیٹی کی افطاری میں زہر ملا دیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک ایسا منظر رونما ہوا جسے دیکھ کر سب سہم گئے۔ آخر اس ظالم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ واقعہ آپ کو رلا دے گا۔ اس واقعے کو آخری تک ضرور دیکھیے گا۔ بھارت کا ایک گاؤں تھا جہاں پر ایک ہندو شخص رہتا تھا۔ وہ بہت ہی ظالم اور بے رحم تھا۔ اس کے گھر کے پاس ہی ایک مسلمانوں کا گھر تھا اور وہ ان مسلمانوں سے شدید نفرت کیا کرتا تھا۔ اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی مسلمان اس کے قریب سے بھی گزرے۔ اس گاؤں میں اور بھی ایسے لوگ تھے جو اس ہندو کی نفرت بھری نگاہوں سے گزر رہے تھے۔ اس ہندو شخص کی ایک بیٹی تھی جس کا نام پوجا تھا۔ پوجا بہت ہی خوبصورت تھی لیکن وہ اب بھی بچی تھی۔ ہندو شخص جس کا نام رامو تھا وہ بہت ہی سخت طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے گھر کے پاس ہی جو مسلمانوں کا گھر تھا اس میں احمد بخش نام سے جو شخص رہتا تھا وہ بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ وہ اپنے خوبصورت گھرانے کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ احمد بخش بہت ہی نیک دل انسان تھا۔ رامو ان سے نفرت کیا کرتا تھا، پھر بھی احمد بخش ان سے اخلاقی سے پیش آیا کرتے تھے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب رامو کی بیٹی پوجا 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور ساتھ ہی احمد بخش کی بیٹی فاطمہ بھی اسی کلاس میں پڑھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار وہ ساتھ ہی میں اسکول جایا کرتی تھی، لیکن یہ بات اس رامو کو پتہ نہیں تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ بات رامو کو پتہ چل جائے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ رامو جب کام پر چلے جاتا تو پوجا سارا دن فاطمہ کے گھر پر ہی کھیلتی رہتی۔ اس طرح دونوں میں دوستی کافی گہری ہو گئی تھی۔ کبھی پوجا فاطمہ کے گھر جاتی تو کبھی فاطمہ پوجا کے گھر آ جاتی، لیکن یہ بات رامو کی نظروں سے بالکل اوجھل تھی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کے گھر کون آ جا رہا ہے، کیونکہ اس کی بیوی نے کبھی اس طرف اسے دھیان دینے ہی نہیں دیا۔ اس کی بیوی کو بھی مسلمانوں سے بے حد محبت تھی کیونکہ وہ اچھے اخلاق کے تھے۔ پوجا سارا دن فاطمہ کے گھر پر ہی رہتی اور جب فاطمہ کے گھر پر وہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے ہوتے تو پوجا انہیں بیٹھ کر دیکھتی رہتی، لیکن پوجا ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی رہا کرتی۔ ایک دن فاطمہ نے پوجا سے کہا کہ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں رہتی ہو؟ اب تو نہ تمہارے ابا گھر پر ہے اور نہ تم میرے گھر پر ہو، تم جو چاہے کر سکتی ہو۔ لیکن پوجا کے دل میں ہمیشہ اپنے والد کا خوف بنا رہتا تھا۔ ایک دن پوجا فاطمہ سے کہنے لگی کہ تم اپنے گھر پر کیا پڑھتے ہو؟ فاطمہ مسکرا کر جواب دینے لگی، ہم اپنے گھر پر نماز پڑھتے ہیں جو کہ ہر مرد و عورت پر فرض ہے، اور نماز میں دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور دعا میں اللہ سے جو مانگا جائے وہ تمام چیزیں اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں پوجا کے دلوں میں بہت اثر کرتی تھی۔ اس کے دل میں ہمیشہ نمازوں کا خیال بنا رہا کرتا تھا۔ ایک دن پوجا اپنی امی سے کہنے لگی کہ امی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ امی بولی، بولو بیٹا، کیا بولنا چاہتی ہو؟ پوجا بولی، امی فاطمہ کے ابو اور امی نماز پڑھتے ہیں، آپ اور ابا کیوں نہیں پڑھتے؟ جب یہ بات پوجا کے منہ سے نکلی تو اس کی ماں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا، بیٹی ایسی بات نہیں کرتے، آئندہ سے ایسے الفاظ مت نکالنا ورنہ تمہارا اور میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ پوجا سے کہنے لگی، بیٹی تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا کتنے غصہ والے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم فاطمہ کے گھر جاتی ہو تو وہ سب سے پہلے میری ہی گردن کاٹے گا۔ یہ بات سن کر پوجا ڈر گئی اور سہم گئی۔ اب پوجا ڈری ڈری رہنے لگی۔ ایک دن خود ہی فاطمہ پوجا کے گھر پر آئی اور اسی وقت رامو بھی گھر پہنچ گیا۔ یہ منظر جب پوجا کی ماں نے دیکھا تو کہنے لگی، اب خیر ہی ہو۔ رامو نے جب اسے دیکھا کہ فاطمہ تو ایک مسلمان لڑکی ہے، وہ یہ جانتا تو تھا، لیکن جب اسے اپنے گھر پر آتے دیکھا تو کہنے لگا، اے لڑکی تم کیوں آئی ہو، کیا کام ہے؟ فاطمہ جانتی تھی کہ رامو بہت ہی سخت طبیعت کا مالک ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ یہ سارا سچ بتا دے تو اس کی اور اس کی ماں کی خیر نہیں ہے۔ فاطمہ کہنے لگے کہ ہمارا گھر پہ نمک ختم ہو گیا ہے اور ہم نمک لینے کے لیے آئے ہیں۔
اس طرح رامو نظر انداز کر کے گھر سے چلا گیا۔ پھر پوجا کی ماں آئی اور کہنے لگی، بیٹی میں جانتی ہوں کہ تم دونوں آپس میں بہت ہی اچھی سہیلیاں ہو، لیکن تم جانتی ہو کہ پوجا کے والد کتنے سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ پوجا کی ماں نے کہا، بیٹی میں یہ نہیں چاہتی لیکن مجبوراً مجھے تمہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ تم میرے گھر پر مت آیا کرو، میں خود ہی تمہارے گھر پر پوجا کو بھیج دیا کروں گی۔ فاطمہ بہت ہی سمجھدار لڑکی تھی، اس نے پوجا کی ماں سے کہا، آنٹی آپ اس بات کی بالکل فکر نہ کرو، میں تو بس یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ پوجا اچانک سے میرے گھر پر کیوں نہیں آ رہی ہے، ایسی کیا وجہ آ گئی؟ پوجا کی ماں نے کہا، ارے بیٹی، پوجا نے جب نماز کا ذکر کیا تو میرا تو دل کانپ اٹھا کہ یہ بات اگر اس رامو نے سن لیا، پوجا کے والد نے اگر سن لیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ فاطمہ بولی، ایسی باتیں تم یہاں پر مت کیا کرو، ایسی باتیں صرف میرے گھر پہ ہی کیا کرنا۔ پوجا اور فاطمہ کی دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو پوجا سارا کا سارا دن فاطمہ کے گھر پر گزارتی۔ ایسے ایک دن رامو نے پوجا کو فاطمہ کے گھر پر جاتے دیکھ لیا۔ وہ بڑا ہی آگ ببولا ہوا اور اپنی بیوی سے چلا کر کہنے لگا کہ تم پوجا کو اس کے گھر کیوں جانے دے رہی ہو؟ کل کو اگر میں کچھ ایسا ویسا کر دیا تو گلا شکوا مت کرنا۔ پوجا کی ماں رامو کو سمجھاتی کہ وہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں اور ان دونوں کی دوستی ہو گئی ہے تو اس میں ہمیں کیا تکلیف ہے۔ رامو کہتا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں مسلمانوں سے کتنی سخت نفرت کیا کرتا ہوں، تمہیں پتا ہے کہ مسلمان مجھے ایک بھی نہیں بھاتے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا تھا اور پوجا فاطمہ کے گھر پر ہی بیٹھی تھی کہ فاطمہ بولی، آؤ ہمارے ساتھ افطاری میں بیٹھو۔ پوجا اور فاطمہ ساتھ ہی میں بیٹھ کر افطاری کرنے لگے۔ پوجا فاطمہ اور فاطمہ کے گھر والوں سے اتنا قریب ہو چکی تھی کہ پوجا کو فاطمہ کے گھر پر ہی سکون محسوس ہوتا تھا اور اسے اپنے گھر پر گھٹن سی لگنے لگی تھی۔ ایسے دن بڑھتے گئے اور دھیرے دھیرے پوجا فاطمہ کے ساتھ وضو بنانے لگی اور جیسے فاطمہ نماز پڑھتی تو پوجا بھی ساتھ ہی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتی، اور ایسے پوجا مسلمان بن چکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر پر جاتی تو اپنی اماں سے یہ ساری باتیں بتاتی، اور یہ ساری باتیں سن کر پوجا کی ماں پر بہت دل میں اثر ہونے لگا۔ وہ مسلمانوں سے پہلے سے ہی محبت کیا کرتی تھی، لیکن پوجا کی باتیں سن کر اس کے بھی دل میں ایمان کی روشنی جاگ گئی اور وہ بھی مسلمان بن گئی۔ رامو جب گھر سے باہر چلا جاتا تو وہ دونوں ساتھ میں نماز ادا کیا کرتی، لیکن بات اتنی بڑھ چکی تھی کہ ایک دن رامو کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا، لیکن پوجا اور پوجا کی ماں کے دل میں اس طرح اللہ کا خوف بیٹھ چکا تھا کہ وہ رامو سے بھی نہیں ڈرنے لگے۔ ایک دن جب رامو گھر پر آیا اور کہنے لگا، تم سچ بتانا کہ کیا تم گھر پر نماز پڑھتی ہو؟ کیا تم مسلمان بن چکی ہو؟ تو پوجا اور پوجا کی ماں نے بھی اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہاں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور تم ہمیں چاہے مار ڈالو یا تو ہمیں قتل کر دو، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ بات سن کر رامو خود ہی سہم گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ بات گاؤں میں پتہ چل گئی اور یہ بات میرے رشتہ داروں میں پتہ چل گئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ وہ بڑا ہی چالاک اور بڑا ہی ظالم تھا۔ وہ پوجا اور پوجا کی ماں سے اس طرح پیش آنے لگا کہ جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور دھیرے سے اس نے یہ کہا کہ مجھے بھی اب مسلمان دھرم اچھا لگنے لگا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ جب پوجا اور پوجا کی ماں نماز پڑھتی تو ساتھ میں وہ بھی کھڑا ہو جاتا اور وہ بھی نماز پڑھتا۔ جب یہ بات فاطمہ اور فاطمہ کے گھر والوں کو پتہ چلی تو وہ بڑا خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ لیکن رامو کے اندر تو شیطان سوار تھا، یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ کچھ وقت بیتتے ہی رمضان شریف کا مہینہ لگا۔ رامو نے کہا کہ ہم لوگ فاطمہ کے سارے گھر والوں کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر پوجا اور پوجا کی ماں بے حد خوش ہوئی۔ انہوں نے بڑے ہی اچھے پکوان بنائے اور بڑے ہی خوشی سے پوجا نے فاطمہ کے گھر پر جا کر انہیں دعوت دی، لیکن اس دعوت کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ رامو جب بازار سامان لینے گیا تھا تو ساتھ ہی میں اس نے ایک شیشی بھی خریدی تھی
جو کہ زہر کی تھی۔ جب فاطمہ کے گھر والے پوجا کے گھر پر آئے، اسی بیچ رامو نے اس پکوان میں زہر ملا دیا۔ جب دعوت کھانے کے لیے وہ سارے لوگ بیٹھے تو رامو کو بھی بیٹھنے کو کہا، لیکن رامو نے بڑے ہی چالاکی سے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا لیا۔ رامو نے یہ ساری چال تو چل چکا تھا، لیکن وہ اللہ کی شان نہیں جانتا تھا۔ رامو دل ہی دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا۔ وہ سارے لوگ افطاری میں بیٹھے ہوئے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وقت افطاری کا ہوا، وہ سارے لوگوں نے کھجور سے روزہ کھولا اور افطاری میں جتنے پکوان رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے پکوان تناول فرمانے لگے، اور وہیں کھڑا رامو یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا دیکھتا ہے کہ وقت بیتتا جا رہا ہے، لیکن اس نے وہ سارے پکوان میں جو چیز ملایا ہے اس چیز کا کوئی اثر ہی نظر نہیں آ رہا۔ جیسے جیسے وقت بیتتا جا رہا تھا اس کے چہرے میں سکم بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اتنا حیران و پریشان ہو گیا کہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ان تمام لوگوں سے کہنے لگا کہ میں نے تو تمہیں مارنے کی سازش رچا تھا۔ جو کھانا تم لوگ کھا رہے ہو میں نے اس میں زہر ملایا تھا، لیکن میں اس بات سے بے خبر تھا کہ تم جس کے لیے روزہ رکھے ہو اس مالک کی کیا شان ہے۔ جب رامو کے منہ سے ان سارے لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ سارے کے سارے لوگ چونک گئے اور کہنے لگے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے ہمیں اس پہ بھروسہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر، یہ سارا ماجرا دیکھ کر رامو ان تماموں سے معافی مانگنے لگا، اور رامو کے دل میں بھی ایمان کی روشنی جاگ گئی اور اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو پیارے دوستو، یہی ہے اسلام کی خوبصورتی۔